مناظر اسلام خطیب پاکستان زینت العلماء نجم العلماء فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مقرر شیری بیان واعظ خوش الحان مسلک کے حق کے عظیم ترجمان عظیم نکتہ دان میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ سے دست بدستہ گزارش کی جائے گی کہ آپ اپنی حسین خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے۔ انتہائی قابل ستہ عظیم حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، سب سے پہلے دعا گو ہوں دور و نزدیک سے جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، رب کائنات سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ نوجوانوں کی محنت کو رب قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ان کی قبر میں اسی میلاد کا صدقہ یہی روشنی اللہ ان کو عطا فرمائے۔ سفیر عشق رسول
صدر مجلس مشفق اہل سنت محترم المقام جناب ڈاکٹر اسرار صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جنہوں نے مجھے حکم دیا اور الحمدللہ اللہ نے وعدے کے مطابق حاضری نصیب فرمائی۔ آج کافی میں پریشان تھا، کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ پہنچنا بڑا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور تھکاوٹ بھی یقیناً ایک بشری تقاضا ہے، لیکن جہاں اتنے شفیق لوگ موجود ہوں تو یقیناً ان کی شفقت آپ کو بھی مجبور کرتی ہے، اور پھر ثناخوان رسول بھی ایسے جن کا نام بھی شفقت اور مشن بھی یہی، میرے محتشم محترم ثناخوان رسول شفقت رسول صاحب، جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز سے خوبصورت کلام سناتے ہوئے یقیناً آپ کے ایمان کو جلا بخشی ہوگی۔ اور مجھے بتایا گیا کہ مجاہد اہل سنت، زغم اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد امیر بھروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ولولہ انگیز خطاب بھی فرمایا ہے، تو یقیناً اتنے چاکو چوبند سنیوں کے ممتاز شخصیات ان کے ہوتے ہوئے الحمدللہ آپ ابھی بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تر و تازہ بیٹھے ہیں اور کچھ سننے کے موڈ میں ہیں۔ سامعین عزیز شام، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ترنم میں ہی آپ کو سناؤں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم افلاک استادہ اسی نام سے ہے، خیم افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش
آمادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ کائنات کی رونقیں، یہ جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ روشنیاں، یہ بغیر ستون کے آسمان، یہ فرش کی طرح بچھی ہوئی زمین، سب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا وسیلہ ہے۔ ذات رسول کو بیچ سے نکالنے کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن کچھ ایسے بھی جاوا گوئی حرض سرائی کرنے والے بھی ہیں جو وسیلے کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی عنوان پہ میں چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے وسیلے کا لغوی اور مصدری معنی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ لسان العرب میں وسیلے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ہے الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به الیہ۔ وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جو وسیلے کی تعریف لکھی ہے وہ فرماتے ہیں الوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود۔ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں، لیکن وسیلے کی سب سے جامع اور بہترین میری پسندیدہ تعریف تفسیر کشاف کے اندر موجود ہے الوسیلۃ کل ما یتقرب به الی اللہ تعالی۔ وہ تمام ذرائع اور وسائل جن کے ذریعے آپ خدا تک پہنچتے ہیں انہی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ لفظ وسیلہ قرآن مجید میں کتنی جگہ موجود ہے؟ پورے قرآن مجید میں لفظ وسیلہ صرف 2 جگہ موجود ہے۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس پہ میں بحث بعد میں کرتا ہوں۔ ایک یہ مقام ہے لفظ وسیلہ کا بیان ہوا، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ دوسرا قرآن مجید میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اللہ کے محبوبوں کی ایک عادت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبیوں کے جو لوگ بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، پہلے انبیاء کی اس طرح ہوا کرتے تھے، اور بخاری شریف میں تو خیر حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کا جو شان نزول لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنات کی ایک جماعت تھی، ان کی لوگ بت بنا کے پوجا کرتے تھے، بعد میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کو تم پوج رہے ہو ان کا تو پہلے سے بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ وسیلے کے قائل تھے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے، وہ اپنی عبادت یا دوسروں کی عبادت سوائے اللہ کے کسی کی عبادت کا تصور ان کے ہاں بھی نہیں تھا، وسیلے کا تصور ان کے ہاں بھی تھا۔ اور لفظ وسیلہ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر صرف ایک جگہ پہ موجود ہے، اور وہ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 86 پہ اور مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 166 پہ موجود ہے، جو بڑی مشہور دعا ہے۔ آپ اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ حدیث پاک مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 166 پہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن اذان دے تم کلمات اذان کو دہراتے جاؤ، جب اذان مکمل ہو ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو۔ جو لوگ اذان کے ساتھ درود شریف کو پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا فرمان ہے کہ جب اذان مکمل ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مجھ پر، اور آگے ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پہلے درود ہے، پھر جو ہے وہ دعا ہے، اور اس دعا کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلہ۔ یہ حدیث پاک کے اندر لفظ وسیلہ صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، اور بعض حضرات اسی حدیث سے یہ مفہوم بھی کشید کرتے ہیں، اردو میں ٹھیک ہے یا پنجابی میں عرض کروں؟ اچھا، بعض حضرات یہ بھی آخدے نے بھئی یہ جڑا حدیث پاک دے وچ لفظ وسیلہ
اس تو مراد جنت ہے، تساں ولیاں تے نبیوں نو وسیلہ بنا لیا۔ بالکل یہ جڑی حدیث پاک ہے بخاری شریف دی، اس دے وچ جڑا لفظ وسیلہ ہے اس تو مراد واقعتاً جنت دا مقام ہے، جس دے بارے میں خود کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنہ، کہ یہ وسیلہ ایک جنت دے وچ مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ دے تمام بندیاں وچوں اس دے اتے فائز صرف ایک بندہ ہو سی، ارجو ان یکون انا ہوا، اور وہ کون ہے؟ فرمایا میں۔ یا رسول اللہ جس ویلے تس اس مقام تے فائز ہونا تو پھر اللہ کو دعا منگن دی کیڑی لوڑ ہے؟ فرمایا وہ دا فائدہ تانوں ہو سی۔ بخاری شریف یہی پہلی جلد صفحہ 86 اس حدیث دا آخری جملہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور فرمایا تسا میرے کول اللہ دی بارگاہ چ مقام وسیلہ واسطے دعا کرسو، قیامت دے دن میں اللہ دی بارگاہ تہاڈا سفارشی بن سا۔ پھر بھی جناب والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ ثابت ہوندا تے یہ حدیث پاک کے لفظ وسیلہ ایک جگہ تے اور قرآن مجید دو جگہ تے، اور قرآن مجید دے اندر سورہ مائدہ چھٹا پارا آیت نمبر 35 اللہ دا قرآن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلے تو مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل دے اندر بھی مرشد کامل دی بیعت مراد لیندے، اسماعیل دہلوی صراط مستقیم دے اندر بھی مرشد کامل دی بیعت مراد لیندا، اور امداد السلوک وچ رشید احمد گنگوئی بھی مرشد کامل دی بیعت مراد لیندے۔ میں تفصیل نہ بیان کرنا چاہتا کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، تساں تھکے ہوئے ہو۔ جڑے لوگ یہ آکھدے ہیں بھئی اس قرآن مجید دی آیت تو جڑا وسیلہ مراد لیا گیا وہ صرف اعمال نے، تو میں انہاں دی خدمت عرض کرساں بھئی اعمال کے نے؟ سورہ صافات دی آیت نمبر 96 وچ اللہ فرماندا واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا میں تہاڈا بھی خالق ہاں، تہاڈے اعمال دا بھی خالق ہاں۔ اللہ اساڈا بھی خالق ہے، اساں جتنے عمل کردے ہیں او دا بھی خالق کون ہے؟ بولو بولو او دا خالق کون ہے؟ اللہ۔ سب مخلوق ہے، نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق ہے، حج بھی مخلوق ہے، زکوٰۃ بھی مخلوق ہے، جتنے تساں نیک عمل کر دیو او دا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب مخلوق ہے، تے مخلوق دے وچوں سب تو اعلیٰ اشرف اکمل افضل مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، تے جناب والا تمام نیک اعمال اے ادنا مخلوق ہیں، ذات رسول اعلیٰ مخلوق ہے۔ اگر ادنا مخلوق دا وسیلہ جائز ہے تے اعلیٰ دا وسیلہ بطریق اولا جائز ہے۔ ایک گل۔ دوسری گل یہ کہ جڑے عمل ہیں یہ اصلاً یا فرع نے، تمام اعمال فرع نے، ذات رسول اصل ہے، تے جے فرع دا وسیلہ جائز ہے تے اصل دا بطریق اولا جائز ہے۔ پھر امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام دے بڑی کمال دی گل لکھی، فرمایا جڑے اعمال ہیں یہ فعل انسانی ہیں، انسان دا اپنا فعل ہے، تے انسان دے اپنے فعل دے وچ کوتاہی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دے بنائے رسول وچ کوئی کوتاہی تے کمزوری نہیں ہو سکتی۔ چوتھی گل لے میں تہاڈے دے وچوں کسے بندے نو کھڑا کراں پوچھاں ہاں بھائی کوئی بندہ ایسا دسو جڑا آکھے جی میں اس گل دا یقین دہانی کرنا کہ میری نماز ہر حال وچ رب دی جناب وچ قبول ہے؟ کوئی نمازی ہے؟ کوئی روزہ رکھنا والا کہہ سکدا کہ میرا روزہ ہر حال وچ رب دی جناب وچ قبول ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ تو بعید نہیں اپنے فضل نارو کرم چکرے تے قبول کر گنے، لیکن یقینی طور تے 100% کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال رب دی بارگاہ ہر حال نال ہر حوالے نال قبول ہیں، ہر حالت وچ قبول ہیں۔ نہیں، تمام اعمال قبولیت دے درجے چ مشکوک ہیں کہ اللہ قبول کرے یا مردود کر دے وے، رد کر دے وے، تے تمام نیک اعمال قبولیت دے درجے چ مشکوک ہیں، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے ایمان نال دسو ذات رسول اللہ دی بارگاہ ہر حال وچ قبول ہے یا نہیں؟ تے جڑے اعمال قبولیت دے درجے چ مشکوک نے اگر انہاں دا وسیلہ جائز ہے تے ذات رسول جڑی ہر حال وچ رب دی جناب وچ قبول تے منظور ہے، مصطفیٰ کریم دا وسیلہ کیوں نہیں جائز؟ اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا وسیلہ تے سبحان اللہ ایدیاں بھی 3 صورتاں علماء بنائیاں۔ پہلی صورت التوسل بالنبی،
قبل ولادته میرے نبی دے آمن تو پہلے حضور دا وسیلہ التوسل بالنبی فی حیاتہ حضور دے دنیا تے آمن تو بعد حضور دا وسیلہ التوسل بالنبی بعد وصالہ حضور دے پردہ فرماون تو بعد حضور دا وسیلہ او ذرا پہلی صورت نو ویکھو تے ذرا قرآن مجید پڑھو آقا کریمہ جے دنیا تے آئے نہیں تے حضور دا وسیلہ سورہ بقرہ تے آیت نمبر 37 اللہ دا قرآن فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ قرآن سن کے اتنی ڈھلی سبحان اللہ ویسے بھی میں نے پسند کوئی نہیں آج قرآن سن کے انج دی تاریخی سبحان اللہ آکھو بھئی مدتاں یاد رہے کہ بھئی سیالوی قرآن پڑھائی تو حضور دے غلامہ سبحان اللہ کی آئی میں پھر یہ آیت پڑھن لگا آخر تک سبحان اللہ دی گونجا ہونی چاہیے فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ آدم علیہ السلام کو جدوں صورت لغزش ہو گئی آپ دنیا تے تشریف لائے 300 سال تک روندے رہی 300 سال تو بعد میری کریم رب نے فرمایا اسا آدم علیہ السلام نو کچھ کلمات سکھا دیتی اے آدم انہ دی بدولت توبہ کر انہ دی وسیلے نال توبہ کر انہ نو اساڑی جناب اچ بطور وسیلہ پیش کر تیری توبہ قبول ہوئے گی وہ کلمات کڑے سن ابن جریر اور ابن کثیر نے ان کلمات نو ربنا ظلمنا انفسنا مراد لیا بھی لیکن جنابی والا جمہور مفسرین محدثین نے کیڑے کلمات مراد لینے امام طبرانی موجم الصغیر دے اندر لکھ دینے جنابی والا امام حاکم مستدرک علی الصحیحین دے اندر لکھ دینے امام ابو نعیم حلیت الاولیاء دے اندر لکھ دینے امام بہقی رحمت اللہ علیہ دلائل النبوت دے اندر لکھ دینے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ در منصور دے اندر لکھ دینے امام عبد الرحمن سالبی رحمت اللہ علیہ تفسیر سالبی دے اندر لکھ دینے امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان جنابی والا تفسیر روح البیان دے اندر نقل کر دینے امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمت اللہ علیہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام دے اندر نقل کر دینے جنابی والا امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ شفاء السقام دے اندر نقل کر دینے اشرف علی تھانوی نشر الطیب دے صفحہ 11 تے نقل کر دوی اور تبلیغی جماعت دے مولانا زکریہ صاحب فضائل اعمال دے اندر نقل کر دینے اور عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ جذب القلوب دے اندر ان کلمات نو نقل کر دینے محدث ابن جوزی الوفا دے اندر نقل کر دینے وہ کلمات کڑے سن تے جنابی والا شمس الائمہ اور جنابی والا حنفیہ دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قصیدہ نعمان دے اندر بھی اس چیز ذکر کر دینے وہ کڑے کلمات سن جنہ دی بدولت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئیے فرمایا یا رب بحق محمد لما غفرت لی اے اللہ محمد الرسول اللہ دے وسیلے تو میری توبہ قبول فرما بلکہ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ تے کمال فرما چھوڑے آج دیوبندی بھی آدھے نہ حنفی ہیں تو بسم اللہ آؤ میں تحفہ پیش کردہ قبول کرو امام اعظم ابو حنیفہ کے فرمانے انت الذی لما توسل بک آدم انت الذی لما توسل بک آدم من زلت فاز وهو أباك أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك
یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدنی بجودک وارضنی برداک. امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے انت الذی لما توسل بک آدم من ذلت فاز وهو اباک. یا رسول اللہ آدم علیہ السلام رشتے تے تہاڈے والد لگدے نے پر انہاں دی بھی توبہ تہاڈے وسیلے نال قبول. بلکہ محدث ابن جوزی الوفاء دے اندر حدیث نقل کر دین بڑی معروف حدیث تے مشہور حدیث جدے وچ میرے کریم رؤوف الرحیم نے حضرت میسر جدے راوین میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ تو کدوں تو نبی ہو؟ قال آدم بین الروح والجسد. حضور فرمایا میں ادوں تو نبی ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی روح اور جسم دی درمیانی کیفیت تے سن. اس حدیث دے آخر چ ون کے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماندے کہ ہیں تے رشتے چ ساڈے والد پر انہاں دی بھی توبہ ساڈے وسیلے نال. اللہ قبلہ ایک بڑا میں خوبصورت جملہ پڑھیا آج تو پہلے تو میری نظر چ بھی نہیں گزرے سی. بیان المیلاد النبوی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آج تو 950 سال پہلے غالباً محدث گزرے انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے نا تے بڑا حسین ایک جملہ لکھیا لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک. اللہ فرمایا آدم علیہ السلام اے آدم تو اس نا دے وسیلے نال اساڑی بارگاہ جو دعا کیتی ہے فقط اپنی ذات واسطے. اے آدم زمینہ آسمانہ وچ جتنی مخلوق ہے انہاں سارے دی بخشش و مغفرت واسطے اگر اے تو نہ پیش کردہ زمینہ آسمانہ جتنی مخلوق ہے یہ مصطفیٰ کریم دے صدقے بخش دے. سبحان اللہ. سامعین زیت شام توجہ فرماؤ. ابن تیمیہ دوسرے طبقے دا التوسل والوسیلہ اس تو انکار کیتا. اس آکے حدیث شرع تو غلط ہے. کیوں؟ اس آکے دے الفاظ ہی غلط ہیں. یا رب بحق محمد تے لفظ ہی غلط ہیں. اللہ دا کسے بندے دا کوئی اللہ تے حق نہیں پھر لفظ ہی غلط ہیں. اللہ دا کسے دا حق ہے ہی نہیں. اللہ تا کسے دا کوئی حق نہیں ہے تو پھر یہ آکھنا یا رب بحق محمد محمد رسول اللہ دا اللہ تا کیڑا حق ہے؟ اللہ تا کسے دا بھی حق نہیں ہے. او اس جواب سورۃ الروم تے آیت نمبر 47 محبت نال چاکھو سبحان اللہ. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندہ مومنہ دا میرے تے حق ہے کہ میں انہاں دی مدد کرا. اور سورہ یونس دی آیت نمبر 163 کے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُرْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندہ مومنہ تے میرے تے حق ہے کہ میں انہاں نو نجات عطا کراں. اللہ تے کسے دا اللہ دے اتے کسے دا حق نہیں پر اللہ مومنہ دا حق خود اپنے ذمہ کرم تے رکھیا. تے جے عام مومنہ دا اس اپنے ذمہ کرم تے حق رکھیا تے جدی کائنات ساری مخلوق جدے صدقے بنائی ہے. اللہ یا رب بحق محمد بالکل الفاظ ٹھیک نے لیکن بڑے افسوس دی گل ہے آج شافات پرنٹنگ پریس دیتا چھپنا لا 3 لاکھ قرآن مجید جڑا حج دے موقع تے ترجمہ جونا گڑی دا تے تفسیری حواشی تحریر کردان صلاح الدین یوسف دے او دے جناب والا اسی آیت دیتا ان اوہی بولی جڑی ابن تیمیہ نے بولی کہ حدیث بالکل موضوع ہے تے من گھڑا تے میں ادا امام بخاری التاریخ الکبیر دے اندر بھی نقل کی تھی. امام بخاری تو لے کے اشرف علی تھانوی تک جتنے میں حوالہ جات پیش کیتے ہیں کیا انہا نعوذ باللہ من ذالک انہا سارے حضور دی طرف جھوٹ منسوب کیتا ہے؟ وہ گل دی سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہیں.
مستدرک علی الصحیحین دے اندر امام حاکم نے ادھی تصحیح فرمائی ہے، اور امام تقی الدین سبکی صفا و سقام میں جڑی بحث کی تھی تو بڑی لمبی ہے، وقت بڑا تھوڑا، انہوں نے چنگا سوادی جا رگڑا لایا ابن تیمیہ نو، تے سامن زیت شام یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بولو حدیث حضور دے وسیلے نال آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی۔ آئیے اے سورہ بقرہ آیت نمبر 89 اللہ دا قرآن، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ بنی اسرائیل والے جدوں بھی مشرکاں نال جنگ کر دے سن، اللہ دی بارگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ ان الفاظ نال پیش کر دے سن، اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی ان تنصرنا علیہم۔ دلائل النبوہ امام ابو نعیم نے بھی سن نقل کیتا، در منصور امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیتا، اشرف علی تھانوی نشر الطیب دے صفتے نے بھی لکھیا کہ بنی اسرائیل جدوں بھی مشرکاں نال جنگ کر دے سن رسول اللہ دا وسیلہ پیش کر دے سن۔ حضور دے وسیلے نال اللہ آسانی عطا فرماندائی، فتح عطا فرماندائی، بیڑے پار لگ دے ہوندے ہیں۔ ایسے واسطے تے حضرت سلطان بہو بڑی کمال دی گل کی تھی، سنا چھوڑا طبیعت ہے۔ بے بسم اللہ اسمی اللہ دا تے ایوی گینا بارا ہو نال شفاعتی سرور عالم چھٹ سی عالمی سارا حد و بے حد درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا میں قربان تناتی باہو جنہ ملیا نبی سہارا تے صرف نبی دے وسیلے نال پار نہیں لگدا بندہ، ولیاں دے بارے بھی عقیدہ رکھو۔ اور حضرت سلطان بہو کے فرمانے سبحان اللہ، پڑھ چھوڑا۔ سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنو کر دھر کے بیڑا اڑیا میرا بچی کپران دے جتھے مچھ نہ پیندے ڈر کے او شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیا جھٹ کر کے او پیر جنہ دے میرا
बाहू ओ कद्दी लगदे तरके हू पीर जिना दे मीरा बाहू पीर जिना दे मीरा बोलो बोलो पीर जिना दे मीरा मीरा बाहू मीरा बाहू मीरा बाहू मीरा बाहू पीर जिना दे मीरा बाहू मीरा बाहू मीरा बाहू पीर जिना दे मीरा बाहू ओ कद्दी लग दे तरके। अल्लाह अकबर। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे दुनिया ते आए नहीं, सुभान, बल्कि मेरे करीम नबी दी जात ते बहुत बुलंद है। ए सूरह बकरा दा चूंकि हवाला चल रहा ते इसे सूरह बकरा दी आयत नंबर 248 पढ़ छोड़ो। आओ अल्लाह दा कुरान। इन आयत मुल्किही यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। सलाम आख्या बनी इसराइल आलो तालूत नु अपना बादशाह चुन लवो मान लवो। अगे क्यों अल्लाह मुकर्रर कीता, अगे निशानी की अल्लाह मुकर्रर कीता। अगे तुहाडे कोल एक संदूक आसी ताबूत आसी सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उस दे विच सकीनत ते तमानियत ते कल्बी दी दौलत ते दिल दा करार ते दिल दा चैन है। आखे उस दे विच केड़ी शै जेड़ी तमानियत ते कल्बी दा सबब बन सी। फरमाया तरका आल मूसा व आल हारून। तर्जमा तो यह ना मूसा अलैहिस्सलाम दी बाकियात, हारून अलैहिस्सलाम दी तरकशुदा चीज़ां, लेकिन कुरान मजीद बात मूसा अलैहिस्सलाम दी नहीं कर रहा, कुरान बात हारून अलैहिस्सलाम दी नहीं कर रहा, कुरान बात कर रहा तारा का आल मूसा व आल हारून। इमाम फखरुद्दीन राजी इसे मकाम ते बड़ी हसीन गल कर देन, फरमाया जे मूसा अलैहिस्सलाम दी आल दे जिस्म नाल लगन वाली जुतियां ते हारून अलैहिस्सलाम दे आल दे जिस्म नाल लगन वाले कपड़े अगर उन्हां दे वसीले नाल अल्लाह हुजूर दे गुलामन बनी इसराइल आले नु मुशरकत फतह नसीब फरमांदा तो मुस्तफा करीम दी आल दे सदके अल्लाह इस उम्मत तक क्यों ना करम करे। गल दी समझ आंदी पई है। मेरे करीम नबी दा वसीला ते बहुत बुलंद है, उन्हां दी आल दे जिस्म नाल लगन वाली जुतियां दा ए मकाम ते हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म नाल लगन वाली जुतियां दा मकाम। इस वास्ते अशरफ अली थानवी ज़ाद सईद जड़े मेरे को 69 होता, अशरफ अली थानवी लिखदा कि जिस दी दुआ कबूल कदी ना होवे, मेरा अजमाया व वजीफा तहज्जुद दे वक्त उठे 2 रकात नमाज हाजत पढ़े ते उस तो बाद के करे 11 मरतबा कलमत शरीफ, 11 मरतबा इस्तगफार शरीफ, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म नाल लगन वाली जुत्ती पाक उस दा नक्शा फोटो जिसनु तुसां नालैने पाक आख दियो, अशरफ अली थानवी अदा उसनु सीने नाल लाओ ते चुम्मो ते फिर अखा ना लाओ ते सिर ते रख के अल्लाह दी बारगाह चर्ज करो, मेरे अल्लाह मेरे अमाल इस काबिल नहीं बतौर वसीला तेरी बारगाह पेश करा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म नाल लगन वाली जुत्ती पाक दे उस नालैने पाक दे इस नक्शे दे सदके इस तस्वीर दे सदके तू मेरे ते करम फरमा। ते अशरफ अली थानवी अदा मैं कितनी बार आजमाया मेरी दुआ कबूल। अल्लाह गल दी समझ आई है कोई नहीं आई। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी अजे आए नहीं तो हुजूर दा वसीला पेश किया गया, अजे आए ते सुभान अल्लाह। तो फिर सूरतुल आराफ दी आयत नंबर 157 दे विच अल्लाह के फरमांदा क्यों आए, क्यों आमन दा मकसद भी बयान किया। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती
علیہم. فرمایا میں اپنے محبوب نو کیوں بھیجیا؟ اس واسطے بھیجا اے محبوب تہاڈا سکل تہاڈے بوجھ ہلکے کرنا واسطے آیا. اور اسر اللہ توجہ کرنا، اسر کہندین جناب والا اے ان زنجیراں نو جس طرح بندہ چاروں طرفوں ان جکڑے ہوئے تے ہلن دی بھی ضرورت نہ ہوئے. فرمایا اون زنجیراں تساں جکڑے ویسو ادیان سابقہ دے او احکامات شدائد جڑے سن انہاں دے وچ تساں جکڑے ویسو. میرے کریم نبی آ کے تانوں آسانیاں عطا کیتیاں تو انہاں چوں تانوں آزاد کیتا. گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اللہ تے سامنے زیت شام گلیاں دے وچ پے وے توق او میرے کریم ویدع عنہم اسرہم او توق میرے نبی اتارنا ہے. والاغلال اللتی کانت علیہم تے سنگل جڑے جنہاں تو جکڑے ویسو انہاں نو توڑنا ہے. تے میرے کریم نبی تانوں او آسانیاں تے او سہولتاں عطا فرمائیاں جڑیاں پہلی امتاں نو حاصل. مثال دے طور تے پہلی امت واسطے کی سی؟ جے گناہ ہو گیا ہن توبہ کرو. توبہ دا طریقہ کی ہے؟ ایک دوجے نو قتل کرو، ایک دوجے نو قتل کرو. قرآن مجید ہے. لیکن مصطفیٰ کریم دی امت تے حضور دے صدقے وسیلے نہ اللہ کتنا کرم کیا. اللہ نے کہ ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور میں محبوبہ تیرے غلام اپنی جانت ظلم کر باون تے تیرے کل حاضر ہو جاون فاستغفر اللہ میرے کل استغفار کرن واستغفر لهم الرسول تو بھی انہاں دی سفارش کر دے تے مل سکے لوجد اللہ. فرمایا اللہ نو پا لیا تے پیسن کیڑے حال وچ تواب الرحیم بڑا توبہ قبول کرن والا تے رحیم پاسن. محی الدین ابن عربی کمال دی گل لکھی فرمایا لوجد اللہ تے کرو وقف تواب الرحیم نو ٹھہراؤ اس سوال دا جواب سوال ٹھہراؤ تے مانا کے بندہ. فرمایا جیڑا مصطفیٰ کریم نو وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرسی لوجد اللہ اس نو اللہ دی ذات ملسی تے ملسی کیویں؟ توبہ قبول کر دیاں تے بڑی رحمت جناب والا رحیم ہو کے ملسی. تے محی الدین ابن عربی فرمانے لوجد اللہ دے وچ ذات خدا وے تواب الرحیم دے وچ صفات خدا نے تے جڑا مصطفیٰ کریم نو وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا وے اس نو اللہ دی ذات بھی مل ویندی ہے خدا دی صفات بھی مل ویندی تے رب بھی ملدا حضور دے وسیلے نال او دی ذات مل دی ہے تاں بھی حضور دے وسیلے نہ رب دیاں صفات دا بندہ مظہر بندا تاں بھی حضور دے وسیلے. گل دی سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہیں؟ تے تریجی گل اس آئے تو پتہ چلی بھئی توبہ بھی قبول ہوندی ہے حضور دے. لیکن آج اے جی بھی قوم ہے بھئی جیڑا کو کمال دی چیز پڑھے نا بڑے جھٹکے نالے. یہ حضور کے دور تک میں نے بڑی چنگی طرح گل یاد ہے. میں جا رہا سا کوئٹہ پروگرام تے اے معراج شریف دے دن آئے تے فلائٹ میری میں اسلام آباد کے فلائٹ تھوڑی 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی. میں مغرب دی نماز ایک بندے پچھو پڑھی یا اللہ استغفر اللہ سمجھ اتنا غلط اس قرآن پڑھیا. خیر وہ 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ سی تے میں بیٹھا ٹنا نادا ماشاءاللہ کتھوں تشریف لے. میں آخیا جی محسوس نہ کرو تے گل کرا. آخیا جی کرو. میں آخیا جی تساں اے غلطیاں کیتیاں تہاڈا بڑا شکریہ جی تساں میری اصلاح کیتی تہاڈی بڑی مہربانی. آخیا جی تہاڈا کس مکتب فکر نال تعلق ہے؟ میں جلے اپنا تعارف کرایا تھا اوہ میرا تے عقیدہ نہیں ہے. میں کہ تہاڈا کیڑا عقیدہ؟ کہ میں تے ڈاکٹر ذاکر نائک نو سننا. تو میں کہ اس جڑا جناب والا کفر با کیا پتہ ہے کیڑا جی؟ میں کہ بالکل لیٹسٹ اس دا جناب والا بیان آن دی ریکارڈ جڑا اس آکھیا اس دور میں پیغمبر صاحب سے مانگنا بھی حرام ہے اور پیغمبر صاحب کو ماننا بھی حرام ہے. میں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. خیر ہو جناب گفتگو شروع ہو گئی تے گل آ گئی حضور دے بھئی رسول اللہ کول بندہ مانگ سکدا یا ولیوں کول مانگ سکدا یا نہیں مانگ سکدا. اس تے میں دلائل یقین فرماؤ میں جڑی آیت پڑھنا کہ نہیں دیکھیں مولانا یہ اس دور کے لیے حضور کے اس زمانے تک. میں جڑی آیت پڑھا حضور کے اس زمانے تک. میں کو ظالم آدمی اے کیڑا تو کتھوں مفہوم کڈیا بھئی جڑا حضور دے کمال بیان ہوئے تو ساتھ حضور دے اسے زمانے تک آئی.
جب میں یہ آیت پڑھی نا آدھا یہ بھی حضور کی اسی زمانے تک کے محسوس نہ کریں. میں کہ یہ آیت حضور دے اس زمانے تک آکھے جی ہاں. میں کہ اس آیت دے صرف جاؤ کت نہیں ہے. اس آیت دے فاستغفر اللہ بھی یہ تو مطلب ہے اللہ کو استغفار بھی اسی زمانے تک کرنا چاہیے. کوئی گل تن سمجھ کوئی نہیں آئی. تو میں کہ اس آیت وچ لواجد اللہ بھی یہ تو مطلب ہے اللہ بھی اسی زمانے تک ملتا ہے ہن کسی نے نہیں ملتا. تواب الرحیمہ بھی اسی آیت دا حصہ یہ مطلب ہے اللہ بھی اسی دور توبہ قبول کردا ہے ہن کوئی نہیں کردا. میں کوئی تو سکے تماشا بنایا جڑی گل کرو جی اسی دور تک آئی. خیر بار کے اللہ اس نے ہدایت دے میں منا تا کدا اس نو پتہ نہیں بعد پھر نہ ٹھل گیا ہوئے تے سامنے جی شام توجہ فرماؤ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سبحان اللہ کائنات دے جو بھی نعمت تساں کھا رہے ہو یہ مصطفیٰ کریم دے وسیلے نال. آؤ سورہ جمعہ دی آیت نمبر 3 پڑھو. بعثت رسول دا مقصد بھی اللہ بیان چکیتا تو پھر نبی پاک دے درد خیرات بھی اللہ بیان چکیتی. سبحان پڑھا قرآن اللہ دا تھکے تنو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فرمایا محبوب میرا کیوں آیا؟ فرمایا تو ہن قرآن دی تعلیم دے من آیا تو ہنو آیتاں سناون واسطے آیا تو ہاڈا تزکیہ کرن واسطے آیا تے تصفیہ کرن واسطے آیا تے جناب والا کتاب و حکمت سکھاون واسطے آیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انک لا تہدی من احببت لوگ بڑے پڑھ دیں نا بھئی حضور ہدایت نہیں دے سکتے. میں آکھا ہدایت اللہ ہی دیندا پر آن ایتھے ذرا سورہ جمعہ دی آیت نمبر 3 چل کے فرماندا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا میرے محبوب دے آمن تو پہلے تساں کھلی گمراہی چاہے ہدایت بھی دیتی ہے تو حضور دے وسیلے نال. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. سبحان اللہ. آج بھی میرے کریم نبی دی دردی خیرات پہ ایسا کھانے ہیں تو یاد رکھو آج بھی قرآن دا فہم تے دین دا فہم آج بھی اگر حاصل پہ ہوندہ تے تزکیہ نفس تے تصفیہ قلب دی دولت آج بھی اگر حاصل ہوندی پئیے تے ہدایت دی روشنی آج بھی اگر چل رہے ہیں تے مصطفیٰ کریم دے وسیلے نالے کیونکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. فرمایا اے میرا محبوب انہوں نے بھی قرآن دی تعلیم دے سی. اے میرا محبوب انہوں دا بھی تزکیہ کر سی. اے میرا محبوب انہوں دا بھی تصفیہ کر سی. اے میرا نبی انہوں نے بھی حکمت عطا کر سی. اے میرا نبی انہوں نے بھی ہدایت دی دولت نصیب کر سی. جڑے اج تک دنیا تے آئے نہیں ان صحابہ نال ملحق ہوئے نہیں ان نال ملے نہیں اجے دنیا تے جڑے آئے نہیں قیامت تک انہوں نے بھی میرے کریم نبی ہی دولت عطا فرمائے. گل دی سمجھ آئیے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. میرا محبوب ہدایت تے دین حق لے کے آیا. ان تطیعوه تہتدوا. جس نو ہدایت چاہی دیئے میرے نبی دی غلامی اختیار کرے. ہدایت بھی مل دی حضور دے وسیلے نال مل دی ہے. دیندہ اللہ ہی ہے ساڑھے ساریاں نعمتاں اللہ دی ہیں پر تقسیم میرے نبی دی ہے. میں نہ آخدہ اللہ دا قرآن آخدہ. سورہ توبہ پڑھو آیت نمبر 59 پڑھو پہلے جملہ پڑھو اللہ کی ارشاد فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا منافق نو کتنی چنگی گل ہوندی کہ منافق اس گل تے راضی ہو ونجا جو اس اللہ عطا کیتا تے جو میرے نبی تو عطا فرما. آج بھی میرے مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں. آج بھی میرے محبوب غنی کر رہے ہیں. اللہ بھی غنی کردہ مصطفیٰ کریم بھی غنی کر رہے ہیں. میں نہیں آخدہ اللہ دا قرآن آخدہ. اے سورہ توبہ آیت نمبر 74 پڑھو اللہ دا قرآن. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ
فرمایا میرا محبوب غنی کردہ، اللہ بھی غنی کردہ، اللہ دا رسول بھی غنی کردہ، نعمت اللہ بھی دیندہ، اللہ دا رسول بھی دیندہ۔ اللہ دا قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37، اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللہ بھی نعمت عطا کردہ، اللہ دا رسول بھی نعمت عطا کردہ۔ اللہ اکبر، زندگی اگر ملی ہے کسے نو، جے مل دی ہے کسے نو، تو اے بھی میرے کریم نبی دا وسیلہ۔ نامہ پارہ سورہ انفال، آؤ اللہ دا قرآن آیت نمبر 24، اللہ خود ارشاد فرمانا، یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میں ایمان والو استجیب قبول کرو، للہ اللہ واسطے، تے اللہ دے رسول واسطے، کہ قبول کریے؟ فرمایا دعاکم، بلاوے نو قبول کرو، جدوں تو انو بلاوے میرے اللہ تیرے محبوب دی بارگاہ جائیے تے لبنا کے، فرمایا لما یحییکم، مصطفیٰ کریم تو انو زندگی دی خیرات، جو بھی نعمت مل دی حضور دی بارگاہ چو مل دی ہے۔ حضور دا غلام حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، سنن ابن ماجہ صفحہ 100 دی حدیث، میرے کریم نبی دے غلام حاضر ہو، یا رسول اللہ نابینا اکھ چاہی دیئے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرمانے ہیں میرے کریم نبی دی بارگاہ چ اکھ دا سوال کیتا نا، تو میرے کریم نبی خود اپنے غلام انہوں دعا سکھائی، سبحان اللہ، وہ دعا سننا لی۔ میرے کریم نبی دعا سکھائی تے اپنے صحابی نو سکھائی تے دعائیہ کلمات کڑے نے۔ میرے کریم نبی فرمایا اے دعا کر، اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تیری بارگاہ سوال کردہ ہوں، اتوجہ الیکا، میں تیری بارگاہ متوجہ ہاں، بے محمد نبی الرحمہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال، تے اگلے الفاظ کڑے نے، یا محمد، یہ ان دعا ہے، تے دعا کسے نبی کول بھی نہیں کرنی، کسے ولی کول بھی نہیں کرنی، کسے نبی کول دعا کرنا بھی شرک ہے، کسے ولی کول دعا کرنا بھی شرک ہے، گل یاد رکھو، کسے نبی یا ولی کول دعا کرنا شرک ہے، بندے دا نکاح ہی ختم ہو ویندا۔ کسے نبی کول دعا نہ کر سکدے، کسے ولی کول دعا نہ کر سکدے، کروا سکدے ہو، کروا سکدے ہو۔ یہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ اس طرح دے جتنے بھی ندائیہ کلمات ہیں نا، اس دے وچ یہی مفہوم ہے۔ حضور دی بارگاہ چ استغاثہ جڑا پیش کر دے او دا مفہوم ہے یہ کہ حضور اللہ دی بارگاہ چ، اور میں اس تے حدیث پڑھدا ہوں دلائل النبوہ امام بیہقی دی، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ بھی لکھیا اس حدیث نو، الاصابہ دے اندر امام ابن حجر عسقلانی بھی لکھ دے نے۔ حضرت بلال بن حرس حضور دے پردہ فرماؤن تو بعد حضرت عمر دا دور ہے تے جناب والا قات پہ کہ بارش نہیں آ رہی، تے حضرت بلال بن حرس سیدھا قبر رسول تے چلے گئے تے عرض جا کے کیتی، یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، اے اللہ دے رسول تہاڈی امت پہ ہلاک ہوندی ہے، اللہ دی بارگاہ چ بارش دا سوال کرو، اللہ بارش عطا کرے۔ حضور دی بارگاہ چ دعا واسطے عرض کر سکدے ہو، اس وقت کسے ولی دے مزار تے بھی جا کے تے انجی دعا کیتی کرو، اے اللہ اس بزرگ پاکیزہ ہستی دے صدقے تو آسانو بھی پاک فرما، یا اس اللہ دے ولی دی بارگاہ چرز کرو، اے اللہ دے ولی اساں جویں تساں دنیا تے زندہ ہو، آج ساڈا عقیدہ تساں اس نالو زیادہ اچھی حیات اس قبر دے وچ بھی رکھتے ہو، اساں تہاڈی بارگاہ چرز کردے ہاں، تساں اللہ دی بارگاہ چ ساڈے کول دعا کرو، دعا کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یا محمد دے لفظ بڑے ڈائریکٹ نے، یا محمد، اسی حدیث دے اگلا جملہ، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، میں سنن ابن ماجہ صفحہ 100 دا متن پڑھ رہا ہوں، حدیث تھوڑی متن دے الفاظ کچھ مختلف ہیں جامع ترمذی، لیکن جناب والا سنن ابن ماجہ جڑا متن میں وہ پڑھ رہا ہوں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت بک، یا رسول اللہ میں آپ دی توجہ نال رب دی بارگاہ متوجہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تہاڈا غلام اللہ دی بارگاہ دعا کر رہا، اللہ دی توجہ کوئی نہیں، گل سمجھن دی ہے، انی قد توجہت بک، یا رسول اللہ میں تہاڈی توجہ نال رب دی بارگاہ چ متوجہ ہاں۔ اپنے ایمان نال دسو جلے حضور دا صحابی اللہ دی بارگاہ چ دعا کر رہا سی، اللہ دی توجہ کوئی نہیں سی، اللہ دی توجہ ہائی، لیکن میرے کریم نبی
اے دعائیہ کلمات سکھا کے جنہ دے وچ اے مفہوم پہ جناب والا سانو سمجھ آندا کہ حضور دی توجہ بھی ضروری ہے. گویا میرے کریم نبی فرماونا چاہتے ہیں میرے غلام اللہ بھی اس وقت تک توجہ نہیں فرمائندہ جب تک میری توجہ شامل حال نہیں ہوندی. اللہم فشفع فیہ، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت میرے حق قبول کر. فقال ابو اسحاق، اس سنن ماجہ دے آخری الفاظ سمجھو دے. فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی. لیکن اتھے بھی ابن تیمیہ لغزش کھا دیئے. ابن تیمیہ کہندا کہ حدیث اے تو سن دعا ہون نو منگ سکدے کیونکہ دے جا محمد دے ندائی کلمات نے تے کیوں نہ منگ سکدے؟ ادا اس واسطے نو منگ سکدے جو اس حدیث دے جڑے سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہیں نا وہ ہیں اللہم فشفع فیہ، اللہ تو حضور دی شفاعت میرے حق قبول کر. تے ابن تیمیہ آخدا بھی ہون حضور تے شفاعت کر کوئی نہیں رہے. علامہ صاحب بڑی عجیب گل ہے، تو میں پہلی باری پڑھی ہے تو کسی کو آج تک سنی بھی کوئی نہیں. خیر ہے میں الحمدللہ تفصیلی جواب لکھ چھوڑیا آ رہا ہے انشاءاللہ. ابن تیمیہ نے بڑی ایک عجیب جی گل کیتی ہے جڑی میں حیران ہو گیا. یقین التوسل والوسیلہ اودے وچ آخدا توسل رسول دی ہیں 5 صورتاں. یہ سنا ہے ذرا. ایک ہے شفاعت رسول دا وسیلہ، ایک ہے حضور دی اطاعت دا وسیلہ، ایک ہے حضور دی دعا دا وسیلہ، ایک ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب والا محبت دا وسیلہ، ایک ہے حضور دی ذات دا وسیلہ. ادا 5 صورتاں توسل رسول دیاں. حضور دی اطاعت، حضور دی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا تے حضور دی شفاعت. ادا اس دے وچوں 2 تے ہن نہ کر سکدے نا. حضور دعا بھی امت واسطے نہیں کر رہے تے سفارش بھی امت واسطے ہن نہیں کر رہے. یا حضور اس ظاہری زمانے وچ کردے سن تے یا قیامت والے دن کر سن. اس واسطے ہن یہ دعا نہ مانگ سکدے اور یا محمد الفاظ نہ استعمال کر سکدے کیونکہ اللہم فشفع فیہ دے الفاظ اس گل دی جناب والا تائید پہ کرتے ہیں تے یہ جناب مفہوم پہ کشید ہوندا تے نکلدا پیا. اور اسانو یہ عقیدہ پہ ملدا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت جس ویلے حضور دی شامل حال ہوئے حضور شفاعت کر رہے ہون تے تاں یہ دعا مانگنی چاہیے. تے ابن تیمیہ دا چونکہ حضور ہون شفاعت نہیں کر رہے امت واسطے دعا نہیں کر رہے اس واسطے ہون اے تساں دعا نہ مانگ سکتے. تے رہ گیا حضور دی محبت تے حضور دی اطاعت. صرف اے 2 توسل رسول دیاں صورتاں حضور دی جناب والا محبت یا حضور دی اطاعت دا اللہ دی بارگاہ چرز کر سکتے ہو. رہ گیا حضور دی ذات کو لو توسل. یہ بڑی عجیب گل ابن تیمیہ کی تھی تو میں حیران ہو گیا. بھئی امت جو 7ویں صدی جو پہلا آدمی جسے گل لکھی ہے میں بطور چیلنج کہنا بھی ابن تیمیہ تو پہلے بھی کسی گل نہیں لکھی بعد بھی کسی نہیں لکھی. ابن تیمیہ آخدا رہ گیا حضور دی ذات دا توسل، حضور دی ذات دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کرنا. اس سا کیا ہون تے ہون رہا حضور دے ظاہری زمانے صحابہ دے زمانے بھی جائز نہیں. بڑی عجیب اس گل کی تھی. میں پڑھ کے بڑا پریشان ہویا. کہ حضور دی ذات کو توسل تو حضور دی ظاہری زمانے بھی جائز نہیں جبکہ ابن تیمیہ دی جڑی ایک گل ہے ایک قرآن دی نص دے بھی خلاف ہے. کیویں اللہ دا قرآن پڑھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جس وقت جناب والا مشرکین نے کعبۃ اللہ دا خلاف پکڑیا تے رب دی جناب چرز کی تھی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. اے اللہ اگر تیرے نبی سچا بھی تے ساڑھے تے پتھران دی بارش نازل کر. تے میرے کریم نبی پتھران دی بارش انتے نازل کرن دی بجائے اپنا قرآن محبوب تے نازل کر. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوبہ میں انہوں عذاب کیویں دیواں تیری ذات جے ناج موجود. وَأَنْتَ فِيهِمْ. أَنْتَ اور میں نے دسو مشرک پہ منگدین اللہ کو پتھران دی بارش تے جے حضور دے وسیلے نالے پتھران دی بارش ٹلی اپنے ایمان نال دسو ابن تیمیہ دی فکر ہوئے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے دعا مغفرت بھی کوئی نہیں کر رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی سفارش بھی رب دی بارگاہ کوئی نہیں کر رہے. تے جے دعائے رسول جناب محبت رسول ہوئے تے انہاں او محبت تو نہیں خالی نہیں تے جے اطاعت علی گل ہوئے تے انہاں تو بڑا باغی کوئی نہیں. رہ تو ہن انتا حضور دی ذات ہی رہ گئی ہے. تے ابن تیمیہ دی اے فکر قرآن دی نص دے بھی خلاف ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوبہ تیری ذات انہاں چ موجود ہے.
اللہ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اشرف جناب والے ابن تیمیہ دا اے دعا اس واسطے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہون حضور امت واسطے شفاعت نہیں کر رہے, امت واسطے دعائے مغفرت نہیں کر رہے. جے تساں اجازت دیو تو سورہ محمد دی آیت نمبر 19 بطور دلیل پڑھ چھوڑ بھئی ہون بھی امت واسطے حضور دعائے مغفرت پہ کر دے. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فرمایا محبوبہ اپنے غلامہ واسطے دعائے مغفرت کر. میں نے دسو کوئی بندہ اس گل دا ابن تیمیہ یا اس دی جتنی ضروریت ہے میں بطور چیلنج گل کردا کہ کوئی ایک بندہ اٹھ کے آکھے بھئی آیت منسوخ ہے, جایت منسوخ ہے تے دا ناسخ پیش کرو. آج بھی میرے نبی اور الجوہر المنظم دے اندر امام ابن حجر مکی فرماندے اس آیت نو دلیل بنا کے بھئی آج بھی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چ امت واسطے دعائے مغفرت کر دے پے. بلکہ مجموع زوائد دی صحیح حدیث بھی سن دے جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی نے میرے کریم نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم, میرا تواڈے وچ راونا بھی تواڈے واسطے خیر تے بہتر ہے. کیوں تحدثون و تحدثو لکم, تس حدیثاں سن دے سنا دیو. ووفاتی خیر لکم, تے میرا دنیا تو پردہ کر وجنا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے. کیوں تعرض علی اعمالکم, جس ویلے میں قبر وچ ہوساں تے تواڈے اعمال میرے تے پیش کیتی ویسن. فما رأیت من خیرن, جے تواڈے عمل ویکھساں چنگے حمدت اللہ علیہ, اللہ دی ہم تے توصیف و ثنا کرساں جس تو انو اے نیک عمل کرن دی توفیق دیتی ہے. وما رأیت من شرن, جے تواڈے عمل برے ویکھساں استغفرت اللہ لکم, تواڈے واسطے اللہ دی بارگاہ جو دعائے مغفرت کرساں. آج بھی امتیاں واسطے میرے کریم نبی دعائے مغفرت کر دے پہن کے نہیں تو میرے کریم نبی جی ہاتھ اٹھا چھوڑن سبحان اللہ تے اللہ خالی موڑ سی. میں آکھا یار حضور دے ایک غلام سنن ابن ماجہ 656 جو حدیث موجود ہے. حضرت ابی سعید خدری راوی نے اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک نمازی جلے مسجد کی طرف ٹرے نا تے ان کلمات نال او دعا کرے اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک, اے اللہ جتنے بھی تیرے کل منگن والے ان سارے منگن والے نو تیری بارگاہ وچ بطور وسیلہ پیش کردا وا, ان منگن والے دا صدقہ مینوں بھی دے. اسألک بحق ممشای ھذا, اے اللہ اے جڑے قدم تیری بارگاہ دی طرف چل رہے ہیں, تیرے گھر دی طرف چل رہے ہیں, ان قدموں دا صدقہ تو میری دعا قبول کر. میرے کریم نبی فرماندے اللہ اتنا سخی وے, اللہ اتنا کریم تے لجپال ہے, اللہ اودے او گناہگار ہوئے باویں سیاکار ہوئے بد عمال ہوئے بد کردار ہوئے اودے جڑے قدم رب دے گھر دی طرف چل رہے ہیں اللہ انہاں قدماں دا اتنا حیا کر دے, اللہ اودی صرف دعا قبول ہی نہیں کردا بلکہ اودی دعائے مغفرت واسطے اللہ 70,000 فرشتوں نو مقرر فرمایا. تے سوچن دی گل لے ہوئے حضور دا غلام جناب والا زمانے دا پاپی ہوئے لیکن اللہ دے گھر دی طرف چل دیاں. سنن ابن ماجہ 56 دی حدیث پاک دی الفاظ اگر چوئے پڑھے تو ان الفاظ نہ رب دی جناب چا دعا کرے تے صرف او دی دعا قبول نہیں ہوندی. اللہ اس دے قدمہ دا حیا کر دے ہویاں جڑا اس دے گھر دی طرف چل رہے نے, او جڑے وقتی قدم اللہ دے گھر دی طرف چل رہے نے انہاں دا حیا کر دیاں اللہ اس دی دعا قبول بھی کرے تے اس دی دعا مغفرت واسطے 70,000 فرشتاں دی ڈیوٹی بھی لاوے. تے اپنے ایمان نال دسو او دے وقتی قدم جڑے اللہ دے گھر دی طرف چلیں اللہ انہاں دا جناب والا وسیلہ نہیں ٹھکراندا. تے جس باہو سلطان رحمت اللہ علیہ دے ساری زندگی قدم چلے ہی اللہ رسول دی اطاعت وچ, جس داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے قدم چلے ہی ساری زندگی اللہ رسول دی اطاعت واسطے. تے شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ تے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جنہ دے قدم چلے ہی ساری زندگی رب رسول دی اطاعت واسطے. تے جس پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ دے قدم چلے ہی ساری زندگی رب رسول دی اطاعت وچ تے انہاں دے وسیلے نال اگر دعا کیتی ونجے تے اللہ کو اللہ اکبر. بلکہ اللہ دے حضور دا وسیلہ تے بڑا, بلکہ میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم جڑی پڑھی ہے اس دا اگلا جملہ بھی سن گنو اور اے بھی عقیدہ مل گیا بھئی اعمال دا وسیلہ بھی جائز تے ذات رسول دا وسیلہ بھی جائز, لیکن مقدم کیڑا رکھے رب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون.
محبوبہ انہیں تو میں کیویں عذاب بھیجا، اے میرے کو استغفار کر دے. کافر استغفار کر دے سن رب کو. او جڑے پتھراں دی بارش پہ منگنین، قرآن انہاں دے بارے پہ آخدا محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو انہاں وچ میں انہاں عذاب کیویں بھیجا؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تے انہاں تے میں عذاب کیویں بھیجا؟ میرے کو استغفار کر دے. ایک گل سمجھن دی ہے، کیا وہ مشرک اللہ کو استغفار کر دے سن؟ نہیں. مفسرین فرماندین ای کون استغفار کرنا لین؟ تے میرے حضور دے غلامو مفسرین فرماندین اللہ رب العزت اشارہ کر رہا انہاں روحاں دے وچ، انہاں روحاں دی طرف جڑے انہاں دے وچ موجود ہیں، جڑے اج دنیا تے آئے نہیں. ہائے 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 ہائے، او ارواح عالم ارواح دے وچ دعائے مغفرت پہ کر دیاں نو روحاں، تے انہاں روحاں انہاں دے وچ آونا تے انہاں دے گھر پیدا ہونا، تے انہاں کل وڈا ہو کے میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھنا، اللہ انہاں ارواح دا حیا کر دے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیڑی باری گل ہے جے تانوں سمجھ آوے. تے جے معنی مفہوم انج ہوئے بھئی انہاں دے وچ جڑے اے بھی مراد مفسرین لیا بھئی انہاں دے وچ چونکہ انہاں دے رشتہ دار جڑے حضور دے غلام سن، حضور دے صحابہ سن، بلکہ میں قرآن دی نص تو ثابت کردہ. اللہ دا قرآن سورہ فتح آیت نمبر 25، اللہ دا قرآن لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. میں محبوبہ او صلح حدیبیہ دے موقع تے صحابہ جذباتی ہوئے بھائی انہاں رگڑنا سا، انہاں ساڑا راہ کے میں روکیا. اللہ فرمایا محبوبہ نہیں، انہاں تے حملہ نہیں کرنا، جب رگڑنا ہویا تو میں آپ رگڑ چھوڑا، انہاں نو دردناک عذاب دیواں. پر محبوبہ انہاں دے وچ کچھ تہاڈے غلام راندے جنہاں تہاڈی غلامی نو ظاہر کیتا نہیں. اے سورہ فتح دی آیت نمبر 5 نے. اوے کافراں دے وچ مکے پاک وچ حضور دے او غلام جنہاں اپنا ایمان اج ظاہر کیتا نہیں، ڈھڈو میرے کریم نبی دی رسالت نو تے اللہ دی توحید نو تسلیم کر بیٹھے، انہاں دی موجودگی دی وجہ تو اللہ انہاں کافراں تے عذاب نہ بھیجے. اج قوم آدھی ہے جی فلانا غلط ہے، جی فلانا غلط ہے، جی فلانا غلط ہے، تو اللہ دا عذاب کیوں نہیں آندا؟ میں کھاساں جے وچ اساں سچے عقیدے والے جے وچ. اللہ اکبر. سامعین عزیز شام، یہ گفتگو بڑی طویل ہے، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تے جتھے ختم کر رہے ہیں اتھوں ہی شروع کرساں. میں شکر گزار ہاں قبلہ محترم قبلہ ڈاکٹر اسرار صاحب دا، انہیں موقع فراہم کیتا، تہاڈی بھی زیارت ہوئی، انہاں دی بھی زیارت ہوئی. حضرت قبلہ علامہ مولانا امیر بھروی صاحب اللہ انہوں نے سلامت رکھے، انہوں نے بڑے تذکرے سنے، لیکن اجے تک محروم ہیں انہوں نے خطاب سنن، تو انشاءاللہ بھی کدی موقع مل رہا ہے. جی فرماؤ. حسنین کریمین کلف نو استعمال کیتا تو اس واسطے مسئلہ اختلافی ہے، جتھو علماء دے اختلاف ہوئے اس تو اجتناب بہتر ہے. میں عرض کر چھوڑی ہے نا بھئی مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، چونکہ کچھ حضرات نے کلف استعمال کیتی ہے، خود حسنین کریمین نے بھی کلف استعمال کیتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس واسطے اگر کوئی کلف استعمال کرے تو او دے پچھو نماز حرام نہیں، نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن تقوی اس چیز دا تقاضا کردہ کہ یہ نہ کیتا ونجا تے بہتر ہے. جی ہاں. تے باقی کوئی ایک سنگی آئے سن نعت شریف، ہون تے سارے بندے اٹھ گئے یار. چلو 2 شعر میں سنا چھوڑے نا. وہ سنگیاں دی فرمائش ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، فرمائش کی تھی تو میں سنا. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پڑھو پڑھو پڑھو. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، 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 جن کے ماتھے شفاعت، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان